بسم اللہ والآخرہ۔ آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ انتہائی اہم تھا بہت سے اعتبارات سے۔ بالخصوص آپ دیکھیں کہ غزوہ بدر کا جو اتنا ذکر ہم نے پڑھا ہے وہ سارا رمضان میں ہوا، اور اب ہم فتح مکہ کی بات کرنے لگے ہیں اور وہ بھی رمضان میں ہوئی، تو بڑی بابرکت موقع پر ہم ان دونوں جو موقع ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ فتح مکہ کو سمجھنے کے لیے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکی دور ہے اس کے بنیادی جو لیسن ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے جو تفصیلی واقعات ہیں وہ تو آگے جہاں جہاں آئیں گے سورۃ ممتحنہ میں، سورۃ فتح میں، وہاں ہم کچھ نہ کچھ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ انشاءاللہ سیرت میں بھی تب تک پڑھ لیں گے۔ امید ہے کچھ نوجوانوں نے یہاں سے سیرت کی کتابیں خریدی ہیں تو انشاءاللہ انہیں پڑھ رہے ہوں گے، کچھ پی ڈی ایف میں پڑھ رہے ہوں گے انشاءاللہ، کچھ ابھی پڑھنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے جو بنیادی واقعات ہیں ان کا جو بیسک مورل لیسن ہے وہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے نتیجے میں جب ایک جنگ کا آغاز ہو گیا تو وہ کنٹینیوس کئی سال چلی ہے۔ غزوہ بدر ہوئی ہے سن 2 ہجری رمضان میں، سن 2 کے بعد آیا سن 3 ہجری غزوہ احد ہوئی جس کی تفصیل ہم سورۃ آل عمران میں پڑھ کر آئے۔ سن 4 چھوڑ کے 5 میں ہوئی غزوہ احزاب، جو کہ ہم سورۃ احزاب میں جا کے پڑھیں گے۔ تو ہم یہ 4 چھوڑتے ہیں تو ایسا نہ سمجھیے گا کہ چوتھا جو سال تھا جو بالکل ایزی تھا، اس سال کچھ نہیں ہوا تھا، بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے تھے۔ بحر مونا جیسے واقعات ہوئے تھے جس میں 70 علماء صحابہ کو شہید کر دیا گیا تھا لے کے جا کے دھوکے سے۔ سیرت میں ہر دن ہی قربانی کا ہے، کوئی دن جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں کوئی قربانی نہ پیش کی گئی ہو۔ اور بہرحال اس کے بعد جب غزوہ احزاب ہوا ہے تو کفر جو ہے وہ اپنی ساری طاقت جمع کر کے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 طرح کے دشمن تھے مکے میں، عرب میں۔ ایک مشرکین مکہ تھے، ایک یہودی مدینہ تھے، اور دوسرے جو تیسرا گروپ تھا وہ کیا تھا، وہ بدو لوگ تھے، دیہاتی لوگ تھے جو ان شہری علاقوں کے علاوہ جو پورا جزیرہ نما عرب تھا وہاں آباد تھے، ان کو بھی دشمنی تھی۔ اب صلح جو غزوہ احزاب ہے اس میں سارے مل کے آئے تھے، اور ساروں نے مل کے عہد کیا تھا خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے کہ ہم سارے جائیں گے اور مدینے میں قتل عام کر کے آئیں گے۔ جنگ کرنے نہیں آئے تھے، قتل عام کرنے آئے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان ساروں کے مقابلے میں اکیلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی وہ جو اکیلی تنہا جماعت تھی جس نے اپنے تمام مخالفین کو اپنی باہمی مخالفتوں کے باوجود اکٹھے ہونے پہ مجبور کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس اکیلی جماعت کو فتح نصیب فرمائی۔ یہ فتح ہی تھی ان کی، اللہ تعالیٰ نے اپنی غیبی مدد سے ان کو ناکام و نامراد کر کے واپس بھیج دیا غزوہ احزاب میں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد اب یہ ہم پر چڑھائی نہیں کریں گے بلکہ ہم چڑھائی کریں گے۔ اب اگلے سال کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آئی مبارک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے شیئر کی، اور 1400 کے قریب صحابہ مل کر عمرہ کرنے کے لیے پرامن طریقے سے غیر مسلح انداز سے مکے کی طرف چل دیے۔ اب مکے والے جو ہیں وہ بڑے چیک میٹ پوزیشن میں آ گئے کہ اگر آنے دیں تو بے عزتی کی بات ہے، سارے کہیں گے دیکھو ان کے سامنے سے ہو کے نکل گئے جو کچھ کر نہیں سکے، نہ آنے دیں تو بے عزتی کی بات ہے، سارے کہیں گے دیکھو آج ان کی ان سے لڑائی ہوئی، انہوں نے ان کو بیت اللہ میں نہیں آنے دیا، تو ہر قبیلہ سوچے گا کل کو اگر ان کی ہمارے سے لڑائی ہوگی تو ہمیں بھی نہیں آنے دیں گے، یہ تو ٹھیکیداری بن گئے یہاں کے۔ تو جس طرح میں نے آپ سے کہا تھا پورے اہل عرب کا بنیادی آئینی حق تھا کہ وہ آئیں مکے میں طواف کریں، عمرہ کریں، جیسے انہوں نے کرنا ہے کریں پرامن طریقے سے۔ تو صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑی بہترین انداز سے اپنی پلاننگ کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ گاندھی جو ابھی ماضی قریب میں ہمارے ہی علاقے کے برصغیر کے ایک بہت بڑے لیڈر تھے، انہوں نے جب اپنی تحریک چلائی پرامن طریقے سے اور ان آرمڈ انداز سے انہوں نے پوری تحریک چلائی غیر مسلح، تو کسی پوچھنے والے نے ان سے پوچھا کہ یہ طریقہ آپ نے کہاں سے سیکھا ہے کہ آپ پورے انگریز کی اتنی بڑی طاقت کو آپ ناکوں چنے چبوا دیتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ پرماتما کا سمندر ہے، اس سے پرماتما کا نمک ہم لینے جا رہے ہیں، ہم کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے، اور انگریز کو مصیبت پڑ دیتی ہے۔ آپ کہتے ہیں ہم انگریز کا بنا ہوا کپڑا نہیں پہنیں گے، ہم اپنا چرخہ کاٹ کے کپڑا بن کر پہنیں گے تو انگریز کو مصیبت پڑ دیتی ہے۔ اب کون سا قانون مجبور کر سکتا ہے کسی شہری کو کہ نہیں آپ نے فلاں کمپنی کا ہی کپڑا پہننا ہے؟ کوئی قانون مجبور تو نہیں کر سکتا، ہمارا حق ہے، ہم خود کپڑا کاٹ کے پہن رہے ہیں۔ لیکن دوسرے الفاظ میں وہ انگریز کی پوری ٹیکسیشن پالیسی جو اس نے کپڑے پر لگائی تھی اس سب کو چیلنج کر رہے تھے۔ تو جب کسی نے پوچھا ان سے تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سیکھا ہے۔ کیسی بات ہے کہ سیکھنے والے کہاں کہاں سے سیکھ گئے اور جو ماننے والے ہیں وہ نہ سیکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے لیے جب آ رہے ہیں تو اب قریش مکہ جو ہیں انہوں نے پہلے تو بڑا کوشش کی کہ صحابہ کو تشدد پر آمادہ کرنے کے لیے زور لگائیں، آئے اور بڑے زور شور سے انہیں ایسے شو کیا ہم تم پر حملہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ لیکن صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہوا تھا کہ پوری طرح صبر سے ڈٹنا ہے۔ دن میں 5 دفعہ وہ نماز پڑھ کے اپنی پریکٹس کرتے تھے کہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر کیسے ہونا ہے، تو اس لیے وہ بالکل حوصلے سے وہاں موجود تھے۔ یہاں تک کہ جب صحابہ اور قریش بالکل آس پاس آ گئے تو ارد گرد کے جو قبیلے تھے انہوں نے محسوس کیا کہ ادھر تو انسانی المیہ ہو جائے گا، 1400 بندے ہیں، ان کی صلح صفائی کے لیے آگے بڑھیں۔
جو آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی بات کہتے، دیکھو ہم لڑنے نہیں آئے، ان کو چاہیے کہ صلح کر لیں، لڑ کے انہوں نے دیکھ لیا کوئی فائدہ نہیں، ہم پرامن طریقے سے آئے ہیں، صلح کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن قریش ابھی مان نہیں رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیت کرنے کے لیے حضرت عثمان اتروں کو بھیجا تو انہوں نے خبر مشہور کر دی کہ جی عثمان شہید کر دیے گئے، اور سوچا کہ پیچھے والے ڈر جائیں گے کہ ہمارا سیر مار دی انہوں نے، اب تو ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ انہیں نہیں پتا تھا صحابہ آئے ہیں، انہوں نے 1400 نے موت پہ بیعت کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آئے تو ہم لڑنے نہیں تھے، لیکن اب ہم مار کے جائیں گے، اب ہم بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے عثمان کا۔ اب جب یہ خبر ادھر ادھر پہنچی تو سارے لوگ آگے صلح صفائی کرانے کہ وہ ادھر مسئلہ ہو جائے گا، صلح صفائی کراؤ، اور مجبوراً پھر قریش کو صلح پر آنا پڑا۔ اور جب انہوں نے صلح کی تو آپ کو پتا ہے اس کی جتنی بھی دفعات تھی تفصیلی، وہ تو ہم انشاءاللہ سورۃ فتح میں جا کر دیکھیں گے، لیکن ایک خاص جو اس کی شک تھی وہ کیا تھی کہ 10 سال تک امن کا معاہدہ رہے گا، اور اس دوران جو قبیلہ چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بن جائے، جو قبیلہ چاہے قریش کا ساتھی بن جائے۔ یہ تھی گولڈن شک اس پورے معاہدے کی۔ باقی ساری شکوں میں ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمان دب کے صلح کر رہے ہیں، یہ ایک شک تھی جو اس پر نظر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ایسا ہی ہوا کہ اس کے بعد کیا ہوا کہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کی جو کوشش تھی نا، جدوجہد تھی، وہ بڑی ملٹی ڈائمینشنل ہو جاتی ہے۔ خیبر فتح ہو جاتا ہے، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھتے ہیں پوری دنیا میں، اور عالمی اپنا ایک قد بن جاتا ہے مسلمانوں کی، اس چھوٹی سی جو ریاست ہوتی ہے مدینے کی، وہ اب ایک عالمی منظرنامے میں اپنا ایک اہم رول رکھنے لگ جاتی ہے۔ لیکن جو عرب کے ساتھ جو معاملہ تھا اس میں کیا ہوا کہ 2 قبیلے تھے عرب کے بڑے خاص، بنو بکر اور بنو خزاعہ۔ بنو بکر جو ہے یہ قریش کا حمایتی تھا بڑا پرانا، بنو خزاعہ کی دشمنی تھی بنو بکر سے۔ جیسے ہی صلح حدیبیہ ہوئی، بنو خزاعہ نے فوراً سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بن گئے۔ اب جو بنو بکر اور قریش تھے ان کو بڑا غصہ چڑھا کہ ہیں بنو خزاعہ کی یہ جرت، مانا کہ ہم نے مجبور ہو کر مانا تھا کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بننا ہے بن جائے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ بن نہیں جائے، اتنی ضرورت نہ دی۔ اب انہوں نے مل کے راتوں رات حملہ کیا بنو خزاعہ کے لوگوں پر، ان کے بہت سے لوگوں کو شہید کر دیا۔ بنو خزاعہ کے لوگ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے کہا یا رسول اللہ ہمیں آپ کی دوستی بڑی مہنگی پڑی ہے، دیکھیں انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، اب آپ ہمارا بدلہ لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے میں بدلہ لوں گا۔ اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عرب کے جو اپنے حمایتی قبائل تھے ان کو ایک آرڈر بھیجا پوشیدہ طریقے سے کہ اپنی فوجیں تیار کر لو، جیسے ہی میں حکم دوں گا جہاں میں کہوں گا ادھر پہنچ جانا ہے، 1 دن کے وقفے سے کے اندر اندر میرے ساتھ مل جانا تم نے۔ ادھر سے قریش جو تھے جیسے ہی انہیں پتہ لگا کہ اب تو کام خراب ہو گیا، اب تو ہم ان سے نہیں لڑ سکتے، حضرت خالد ہمارے ایئر چیف تھے وہ مسلمانوں کے ادھر چلے گئے، حضرت عمر بن عاص ہمارے سب سے بڑے بیوروکریٹ تھے وہ مسلمانوں کے ادھر چلے گئے، اور پورے عالمی منظرنامے میں خط لکھ چکے ہیں، 3-4 بڑے بادشاہ ان کی خط کو ویلکم کر چکے ہیں، مسلمان ہو چکے ہیں، بحرین، عمان، یمن اتنے علاقے ان کی طرف جا چکے ہیں، روم کا بادشاہ اس نے ان کے لیے تحفے بھیجے ہیں، مصر کا بادشاہ اس نے تحفہ بھیجا ہے، حبشہ کا بادشاہ مسلمان ہو گیا، اب ہم ان سے کہاں لڑ سکتے ہیں۔ ابو سفیان کو سارا کچھ نظر آ رہا تھا جو قریش کا سردار تھے، وہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے انہوں نے بڑی منتوں والے انداز سے کہا کہ آپ پلیز صلح کو دوبارہ تجدید کر لیں، لیکن مومن کیا کرتا ہے نہ معاہدہ توڑتا ہے، جب کوئی توڑے تو پھر اسے چھوڑتا بھی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی نہیں، معاہدہ ٹوٹ گیا اب ٹوٹ گیا، بات ہی نہیں کی ان سے۔ حضرت ابوبکر کے پاس گئے، حضرت عمر کے پاس گئے، حضرت عمر نے کہا تو غلطی سے ادھر آ گئے ہو، پھر جہاں جہاں گئے ویلکم نہیں کیا گیا، انہیں واپسی ہی آنا پڑا۔ جب واپس آ گئے تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر لی کہ بھی آپ نا اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ خبریں نہ پہنچے ان تک، ہماری ساری محنت کو سیکرٹ رکھنا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے تھوڑے سے اپنے لوگوں کے ساتھ، کم کوئی 2-2.5 ہزار لوگ لے کے نکلے، اور اپنی رخ بدلتے بدلتے تھوڑا سا شمال، تھوڑا سا مشرق، تھوڑا سا مغرب، تھوڑا سا شمال، گھومتے 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 زگ زیگ ہوتے ہوتے جو جتنے قبائل تھے ان سے کہا کہ بھئی تم میرے ساتھ مل جاؤ، تم مل جاؤ، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، کرتے کرتے مکے کے باہر آ کے 10,000 کا لشکر ادھر کھڑا کر دیا مکے کے باہر۔ اب 10,000 لشکر قریش لے کے آئے تھے غزوہ احزاب میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے الفاظ میں انہوں نے بتایا کہ 10,000 تم لے کے آئے تھے، اب 10,000 میں لے کے آیا، میں تمہیں بتاتا ہوں 10,000 لاتے کیسے۔ اب 10,000 کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، لیکن یہ صرف لشکر نہیں تھا جو آیا تھا، اصل وہ جواز تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر آ گیا تھا، اس کو اپریشیٹ کیجئے، وہ اصل لیسن ہے آپ کے میرے لیے۔ کیا بلا جب قریش نے معاہدہ توڑ دیا تو آپ اندازہ کریں پورے عرب کے جو حمایت تھی، پورے عرب کی جو خاموش اکثریت تھی، وہ کس کے حق میں ہو گئی؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں چلی گئی نا۔ آپ محسوس کریں کہ اس زمانے کے آپ بلاگر ہیں، کوئی آپ کے پاس چھوٹا سا کیمرہ ہے اور مائک کا چھوٹا سا، آپ کسی بدو قبیلے کے پاس جاتے ہیں اور وہاں کسی بندے سے پوچھتے ہیں ہاں جی بتائیں جی پتہ لگا کہ قریش نے معاہدہ توڑ دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ وہ بندہ آگے سے کیا کہے گا آپ کو؟ یہی کہے گا نا بڑے ظالم ہیں قریش کے لوگ، پچھلے سال 2 سال پہلے وہ آئے تھے عمرہ کرنے، تب بھی انہوں نے انہیں واپس بھیج دیا تھا، اب وہ معاہدہ توڑ دیا انہوں نے، یہ ہیں ہی ایسے، یہ ان کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے۔
اب وہ سارا رائے عامہ مسلمانوں کے حق میں ہو گیا، قریش کے خلاف ہو گیا، اور یہی جو پبلک اوپینین ہوتی ہے اس کو پبلک پریشر میں کنورٹ کرنا لیڈر کا کام ہوتا ہے ٹائملی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کنورٹ کیا اور 10,000 بندہ لا کے باہر کھڑا کر دیا۔ اب قریش کو مجبوراً ہتھیار ڈالنے پڑے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بندے سے کہا لہذا لہذا چولہا چلاؤ، 10 بندے ایک چولہا چلاتے تھے، جب لہذا لہذا بندوں نے چولہا چلایا تو ابو سفیان نے باہر نکل کے دیکھا ادھر تو 10,000 چولہے جلے ہیں، تو انہوں نے سوچا شاید 1,00,000 بندہ اکٹھا ہو گیا، اتنا پریشر پڑا کہ انہیں پھر ہتھیار ڈالنے پڑے، اور پرامن طریقے سے مکہ فتح ہوا۔ قربان جائیے اس فتح مکہ پر بھی، کہ مکہ فتح ہوا، اور مکہ فتح کرنے کے بعد اگلے ہی روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر کے ان کے دل فتح کر دیے، اور شاندار طریقے سے وہاں قیام فرمایا، اور اس کے بعد وہاں سے رمضان کا مہینہ تھا واپس چلے گئے، حج نہیں کیا، 2-3 مہینے رہ گئے تھے حج کا، حج نہیں کیا، بلکہ حج کا انتظام وہ کر چکے تھے، ان کے انتظام کو بھی نہیں چھیڑا، سلولی آرام حوصلے سے کام کرتا ہے مومن، اسے کوئی جلد بازی نہیں کرتا، وہ واپس چلے گئے۔ جب واپس گئے تو پھر اس سال کیا ہوا کہ حج مسلمانوں نے بھی کیا، کفار نے بھی کیا، دونوں نے آزاد فضا میں اپنے اپنے طریقے سے، مشرکوں نے اپنی مشرکانہ رسومات ادا کی اور مسلمانوں نے اپنی توحید پر مبنی رسومات ادا کی، دنیا کو ایک پیغام دکھا دیا کہ یہ ہوتا ہے اسلام۔ لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی 2 پہلو ہیں، اس کی 2 ڈائمنشنز ہیں، ایک بعثت کا پہلو ہے خصوصی اور ایک ہے عمومی۔ خصوصی کیا ہے کہ اہل عرب کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر مبعوث کیے گئے ہیں، اور پوری دنیا کی طرف آپ عمومی طور پر مبعوث کیے گئے ہیں۔ کیا مطلب کہ پوری دنیا تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، لیکن وہ انڈائریکٹلی ہے نا، آپ کے میرے ذریعے ان تک پیغام پہنچنا ہے، لیکن اہل عرب کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹلی خود بنفس نفیس پیغام پہنچایا نا، ان کی کتاب، ان کی زبان میں کتاب آئی، ان کی زبان بولنے والے نبی آئے خود انہی میں سے، تو ان کے اوپر تو حجت پوری ہو چکی تھی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کا اصول کیا ہے، جب کسی قوم پر حجت پوری ہو جائے اور وہ ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ پھر اسے ختم کر دیتا ہے۔ تو یہی بات ہوئی کہ اگلے سال کیا ہوا کہ اگلے سال جب حج کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حج کا امیر بنا کر، تو پیچھے سے یہ آیات نازل آئیں جو ابھی میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، اور یہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دے کر بھیجا کہ جاؤ اور حج والے دن اعلان کر دو سب کے سامنے۔ وہ اعلان کیا ہے سنیے، براۃ من اللہ ورسولہ، صاف جواب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الذین عاہدتم، ان لوگوں کو جن سے تم نے معاہدہ کر رکھا تھا، من المشرکین، مشرکوں میں سے، فسیحوا فی الارض 4 اشہر، تو مشرکو چل پھر لو تم لوگ زمین میں 4 مہینے، ملک میں 4 مہینے چل پھر لو، وعلموا، اور جان لو، انکم غیر معجز اللہ، کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے، وان اللہ مخزی الکافرین، یقیناً اللہ کافروں کو رسوا کر کے چھوڑے گا۔ 4 مہینے کی مہلت ہے، بندے بھاجو، یا اسلام قبول کر لو یا پھر جزیرہ نما عرب چھوڑ کے نکل جاؤ یہاں سے۔ جزیرہ نما عرب کو اب ہم پاک کرنے لگے ہیں شرک سے، یہاں آج کے بعد شرک کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہے گا، ہم نے بت توڑ دیے ہیں، یہاں سے باہر کے بھی بت توڑ دیے ہیں، اور جن لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر بت رکھے ہوئے تھے وہ جب خود مسلمان ہوئے تو لا کے انہوں نے توڑے، تو اب یہاں سے شرک کا پوری طرح صفایا ہونے لگا۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، إِلَى النَّاسِ، سارے لوگوں کے لیے، یوم الحج الاکبری، حج اکبر کے دن، ان اللہ بریء من المشرکین، کہ بے شک اللہ بری ذمہ ہے مشرکوں سے، ورسولہ، اور اس کا رسول بھی، فَإِن تُبْتُمْ، پھر اگر تم توبہ کر لو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے، وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم وہ پھیرتے ہو، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، کہ بے شک تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو کافر ہیں دردناک عذاب کی۔ اب یہ پڑھا جا رہا ہے سن 9 ہجری میں، حضرت علی رضی اللہ عنہ پڑھ رہے ہیں، حج کا دن ہے، سارے مشرکین بھی عرب سے آئے ہوئے ہیں اور وہ سن رہے ہیں کہ اب آخری دفعہ ہم آئے ہیں، ہم نے مسلمان ہو کے آنا ہے تو آنا ہے، نہیں تو یہاں سے نکل جاؤ۔ اس کی اتنی اہمیت ہے اس خطبے کی۔ الا الذین عاہدتم، مگر وہ لوگ جن کے ساتھ تم نے عہد کر رکھا ہے مسلمانوں، من المشرکین، مشرکوں میں سے جن لوگوں کے ساتھ عہد کیا ہے، ثم لم ينقصوکم شیئا، پھر انہوں نے تمہارے ساتھ عہد پورا کرنے میں ذرا بھی کمی نہیں کی، ولم یظاہروا علیکم، اور تمہارے خلاف مدد نہیں کی، احدن، کسی اور کی، فاتموا الیہم عہدہم الی مدتہم، تو پورے کرو ان کے ساتھ ان سے کیے ہوئے عہد، ان سے مقرر کردہ مدت تک۔ 2 طرح کے معاہدے ہوتے ہیں، جس کی کوئی مدت ہوتی ہے انہیں کہتے ہیں میعادی، اور جن کی کوئی مدت نہیں ہوتی انہیں کہتے ہیں غیر میعادی۔ تو جو غیر میعادی تھے، جن کی کوئی مدت نہیں تھی، ان کے لیے تو 4 مہینے کی مہلت ہے، اور جن کے ساتھ مدت طے تھی اس مدت تک پورا کرو اگر وہ پورا کریں۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے متقیوں کو۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں اور ان کی مہلت پوری ہو جائے گی، تو فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو قتل کرو مشرکوں کو جہاں تم انہیں پاؤ، وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ، اور پکڑ لو انہیں، گھیر لو انہیں، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور بیٹھو ان کی خبر لینے کے لیے ہر گھات میں۔ فَإِن تَابُوا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کا رستہ چھوڑ دو، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
اب یہ جو سزا ان کے لیے نازل ہو رہی ہے جو بالخصوص ان مشرکین عرب کے لیے ہو رہی ہے جن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس دعوت پہنچا دی، حجت پوری کر دی. یہ جنرل حکم نہیں ہے. سورۃ توبہ بڑی ہی ایکسیپشنل صورت ہے، اس میں اکثر معاملات بڑے ایکسیپشنل آئیں گے. تو یہ پہلا جو معاملہ ہے یہ بھی ایکسیپشنل صورت حال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی بعثت کے لیے ان لوگوں کے لیے جن پر بنفس نفیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتمام حجت کیا. یہ جنرل سارے مشرکین کے لیے بھی نہیں ہے. آپ اندازہ کریں نا، ایران کے بھی تو مشرکین تھے، ان کے ساتھ تو یہ رویہ نہیں کیا گیا تھا. یہ خصوصاً عرب کے جو مشرکین تھے ان کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے جب کوئی رسول کسی قوم کی طرف بھیج دیا جائے الہ کہہ کے، اور پھر وہ قوم اگر جھٹلا دے پھر اس کی جڑ کاٹ کے رکھ دی جاتی ہے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اگر کوئی شخص مشرکوں میں سے ایسا ہو استجارہ جو تم سے پناہ مانگے، فَأَجِرْهُ، تو اسے پناہ دے دو، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہ پہنچا دو. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ بے علم ہیں. اللہ تعالیٰ کتنا غفور رحیم ہے. کہہ رہے کہ اگر کوئی بندہ کہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں تم لوگ کیا کہہ رہے ہو، مجھے دعوت پہنچاؤ تو صحیح، تو ان کو صحیح طرح دعوت پہنچاؤ. پھر اسے فوراً نہیں کہ ہاں بھائی اب بتاؤ ذرا تلوار ادھر کھڑی ہے، نہیں، اسے امن کی جگہ پہ پہنچاؤ تاکہ وہ شعوری طور پر حوصلے سے فیصلہ کر لے اپنا کہ اس نے ملک چھوڑ کے باہر جانا ہے کہ یہاں مسلمان بن کے رہنا ہے. یہاں رہنا ہے تو مسلمان بن کے رہنا ہے، اور کوئی آپشن اب نہیں ہے. اب دیکھیں یہ جو عذاب تھا، جو پچھلی جو قوموں پر عذاب آتا رہا اس کے مقابلے میں کتنا ہلکا عذاب ہے یہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اس لیے یہ بڑا ہلکا عذاب ہے اس عذاب کے بدلے میں کہ جب نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا ہے اور جو پانی سب کے سروں کے اوپر سے گزر رہا ہے، تب تو کسی کے لیے 4 مہینے کی مہلت نہیں تھی نا. یہ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے کی جو مہلت دی بہت بڑی رحمت ہے. کیف یکون للمشرکین عہد، آخر کیسے ہو سکتا ہے ان مشرکوں کے لیے کوئی عہد عند اللہ و عند رسولہ، اللہ کے ہاں اللہ کے رسول کے ہاں، الا الذین عاہدتم، مگر وہ لوگ جن کے ساتھ تم نے عہد کیا تھا عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس. فاستقاموا لکم، سو جب تک وہ قائم رہے تمہارے ساتھ کیے ہوئے عہد پر، فاستقیموا لہم، تو تم بھی قائم رہو ان کے ساتھ کیے ہوئے عہد پر. اب یہ جو دوسرا رکوع شروع ہوا ہے نا، اس کا ایک خاص پس منظر ہے جو میں نے بھی پورا پس منظر آپ کے سامنے رکھا ہے کہ آپ سن 9 ہجری میں جو احکامات آ رہے ہیں وہ ہے رکوع نمبر 1، رکوع نمبر 4 اور رکوع نمبر 5 کا. اوکے، یہ جو بیچ میں 2 رکوع ہیں، رکوع نمبر 2 اور 3، یہ ہیں صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ سے تھوڑا سا پہلے کے. وہ جو فتح مکہ سے پہلے کا مول تھا نا کہ انہوں نے صلح توڑ دی ہوئی ہے اور اب آ کے کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ صلح کر لیں، لیکن مسلمان اب کہہ رہے ہیں نہیں صلح نہیں اب تم سے کرنی ہے، اب ہم تمہیں گھیریں گے اور مکہ فتح کریں گے. اب یہ 2 رکوع اس موقع کے ہیں. اب جب مکہ فتح کرنے لگے ہیں تو بہت سے صحابہ سوچ رہے ہیں اللہ کے گھر وہاں ہے، حرم ہے، ہم کیسے جائیں گے وہاں، اس کی بڑی حرمت ہے، تقدس ہے. کچھ سوچ رہے ہیں یار مشرکین مکہ چاہے جیسے بھی ہیں آخر کعبے کے متولی ہیں، کیا کریں. کچھ سوچ رہے ہیں یار رشتہ دار تو اپنے ہیں نا. مختلف طرح کے ان کے جذبات آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے سارے جو تحفظات ہیں وہ دور کرے گئے ہیں. ذرا دیکھیے گا، کیف وَإِن يَظْهَرُوا، کیسے قائم رہ سکتا ہے ان سے عہد، وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ اگر وہ تم پر غالب آ جائیں، لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، تو تمہارے معاملے میں کسی قرابت کا کسی معاہدے کا کوئی لحاظ نہیں رکھتے. يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ، یہ تمہیں اپنی منہ کی باتوں سے خوش کرنا چاہتے ہیں. وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ، مگر ان کے دل انہی باتوں کا انکار کر رہے ہوتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر ہیں ہی بد عہد. اشتروا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیات کو بیچ دیا، ثمنا قلیلا، حقیر معاوضے کے بدلے میں. فصدوا عن سبیلہ، پھر لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے لگے. انہم ساء ما كانوا يعملون، صورتحال یہ ہے کہ وہ کام جو یہ کر رہے ہیں بہت برے ہیں. لا يرقبون فی مؤمن، یہ کسی مومن کا معاملے میں کوئی لحاظ نہیں کرتے. الا ولا ذمہ، قرابت داری کا نہ معاہدے کا. انہوں نے اپنے بیٹوں کو وہاں قید کر کے رکھا، اپنے بھائیوں کو قید کر کے رکھا، تب ان کو رشتہ داری کا دھیان نہیں آیا، اب رشتہ داری ان کو ذہن میں آ گئی. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. فَإِن تَابُوا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو دینی لحاظ سے تمہارے بھائی ہیں. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اپنے احکام ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. اب یہاں جو شرائط بیان کی جا رہی ہیں نا کہ توبہ طائب ہو جائیں اور پھر نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، 2 بنیادی احکامات ایسے ہیں کہ یہ کریں گے تو ان کی جان چھوٹے گی، اگر یہ نہیں کرتے تو پھر ان کی جان نہیں چھوٹے گی. یہی وجہ ہے کہ پیچھے بھی اس کا ذکر آیا، ابھی یہاں پھر ذکر آ گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دوران جب لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ تو منیمم کرائٹیریا ہے عرب میں رہنے کا، اس سے تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور اگر تم سارے میرے ساتھ نہیں بھی جاؤ گے تو میں اکیلا ہی لڑنے کے لیے کافی، میں اکیلا جاؤں گا ان سے لڑوں گا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منیمم کرائٹیریا قرآن مجید نے مقرر کیا ہے اس سے نیچے نہیں آنے لگا، کمپرومائز نہیں کرنے لگا میں. وَإِن نَقَضُوا أَيْمَانَهُمْ، اور اگر وہ توڑ ڈالیں اپنی قسمیں، مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، عہد کرنے کے بعد، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین پر طعن کریں،
فقاتلو تو جنگ کرو ان سے، ائمۃ الکفر کفر کے علم برداروں سے، اماموں سے، انہم لا ایمان لہم بے شک وہ لوگ ہیں کہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، لعلہم ینتہون شاید کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے۔ الا تقاتلون قوما کیا تم ایسے لوگوں سے جنگ نہیں کرو گے، اب مسلمانوں کو بھالا جا رہا ہے، کیا تم ایسے لوگوں سے جنگ نہیں کرو گے، نقضوا ایمانہم جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ ڈالی ہیں، وہموا باخراج الرسول اور جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کرنے کا ارادہ کیا تھا، وہم بدؤکم اول مرہ اور یہی ہیں وہ جنہوں نے ابتدا کی تھی تم پر پہلی مرتبہ زیادتی کرنے میں۔ یہ قرآن مجید کی کھلی کھلی دلیل ہے کہ زیادتی میں پہل کس نے کی تھی؟ کفار نے کی تھی۔ مسلمانوں نے ایک عرصے تک بدلہ نہیں لیا اور پھر بدلہ لینا شروع کیا۔ اتخشونہم کیا تم ایسے لوگوں سے ڈرتے ہو؟ فاللہ حق ان تخشوہ حالانکہ اللہ زیادہ مستحق ہے اس بات کا کہ تم اس سے ڈرو، ان کنتم مومنین اگر تم واقعی مومن ہو۔ قاتلوہم ان سے لڑو، یعذبہم اللہ بایدیکم اللہ تمہارے ہاتھوں سے انہیں سزا دلوائے گا، ویخزیہم اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا، وینصرکم علیہم اور تمہاری ان کے مقابلے میں مدد کرے گا، ویشفی صدور قوم مؤمنین اور ایمان والوں کا دل ٹھنڈا کر دے گا، کلیجے میں ٹھنڈ پہ جائے گی ان کے۔ حضرت بلال انہوں نے جب امیہ کو قتل کیا ہوگا تو پھر کلیجے میں ٹھنڈ پڑی ہوگی یا نہیں؟ وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ اور ان کے دلوں کی جلن کو دور کر دے گا، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ اور اللہ جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے گا، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ سب کچھ جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ ام حسبتم مسلمانوں کیا تم نے یہ سمجھا ہوا ہے ان تترکوا کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ حالانکہ ابھی اللہ تعالیٰ نے پرکھا ہی نہیں الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ کہ تم میں سے جو جہاد کرنے والے ہیں، وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ اور جنہوں نے نہیں بنایا اللہ کے علاوہ، ولا رسولہ اور اس کے رسول کے علاوہ، ولا المؤمنین اور مومنوں کے علاوہ، ولیجا کسی کو اپنا جگری دوست نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ تو ایسے لوگوں کو پرکھ کے دیکھے گا کہ کون ہے جس کی دوستی اللہ اس کے رسول اور مومنوں کے ساتھ ہے اور کون اپنے پرانی رشتہ داریوں میں اڑا ہوا ہے ابھی تک۔ واللہ خبیر بما تعملون اور اللہ پوری طرح باخبر ہے ان اعمال سے جو تم کرتے ہو۔ ما کان للمشرکین مشرکوں کا کام نہیں ہے ان یعمروا مساجد اللہ کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں۔ اب وہ جو مسلمان سوچ رہے ہیں نا کہ یار جو بھی ہے اللہ کے گھر کے رکھوالے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تو ان کا کام ہی نہیں ہے۔ شاہدین علی انفسہم بالکفر جبکہ وہ خود گواہی دے رہے ہیں اپنے بارے میں کفر کی۔ اولئک حبطت اعمالہم یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، وفی النار ہم خالدون اور وہ آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ حقیقت میں اللہ کی مساجد کو تو وہ آباد کرتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں، واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ پھر یہ جوڑی آ گئی، ولم یخش الا اللہ اور وہ کسی سے نہیں ڈرتے اللہ کے علاوہ۔ تو مسلمانوں تم اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرو۔ فعسیٰ اولئک ان یکونوا من المہتدین تو توقع ہے ایسے لوگوں کے بارے میں کہ وہ منزل پانے والے ہو جائیں گے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج اب لوگ سوچ رہے ہیں کہ یار اچھا گناہ کے کام تو انہوں نے بہت کیے ہیں لیکن حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، اتنے اتنے نیک کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کا بھی جواب دے، اجعلتم سقایۃ الحاج کیا تم نے حاجیوں کا پانی پلانا، وعمارۃ المسجد الحرام اور مسجد حرام کا بندوبست کرنا، آباد کرنا برابر بنایا ہوا ہے، بنا رکھا ہے۔ کمن آمن باللہ والیوم الآخر اس شخص کے جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے، وجاہد فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، ایمان والے ہونا بہت اونچی چیز ہے، اور یہ چیزیں یہ انہیں کو سوٹ کرتی ہیں، جو ان کی مخالفت کر رہے ہیں ان کا تو یہ کام ہی نہیں ہے۔ لا یستوون عند اللہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے دونوں اللہ کے نزدیک، واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے گھر بار چھوڑے، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، باموالہم وانفسہم اپنے مالوں اپنی جانوں سے، اعظم درجۃ عند اللہ وہ بہت بڑے ہیں درجے کے لحاظ سے اللہ کے ہاں، اولئک هم الفائزون اور یہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ یبشرہم خوشخبری دیتا ہے ان کو ربہم ان کا رب برحمت منہ اپنی رحمت کا، ورضوان اور خوشنودی کی، وجنات اور ایسی جنتوں کی، لہم فیہا نعیم مقیم کہ ان میں سدا بہار نعمتیں ہیں ان کے لیے، خالدین فیہا ابدا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم بے شک اللہ کے پاس اپنے نیک بندوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا آباءکم اپنے آباء و اجداد کو مت بناؤ، و اخوانکم اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء اپنا قریبی جگری سرپرست، ان استحب الکفر علی الایمان اگر وہ کفر کو ایمان کے مقابلے میں عزیز رکھیں، اگر کفر پر ڈٹے رہیں ایمان کے مقابلے میں پھر ان کے ساتھ کوئی دوستی نہیں کرنی۔ اگر کفر کے مقابلے میں نہ ڈٹے رہیں تو کس نے منع کیا اپنے والدین اور بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے، ان کے ساتھ دوستی کرنے سے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ اور جو رفیق بنائے گا ان کو تم میں سے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ سو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ قل ان سے کہیے ان کان آباؤکم وابناؤکم فائنل فیصلہ کر لو، ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، وعشیرتکم اور تمہارے عزیز و اقارب، 5 طرح کے رشتہ داریاں آ گئیں، وہ اموال اقترفتموها اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں،
وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ کاروبار جن کے بارے میں تمہیں خدشہ لگا رہتا ہے کہ کہیں انویسٹمنٹ ڈوب نہ جائے، کہیں کساد نہ ہو جائے، کہیں نقصان نہ ہو جائے. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ تمہارے گھر جو تمہیں بڑے پسند ہیں. أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، زیادہ محبوب ہے تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے. یہ 5 رشتہ داریاں اور یہ 3 مال کی قسمیں. یہ رشتے ناطے سارے مال اسباب یہ ایک طرف ہے. اگر تمہیں وہ زیادہ محبوب ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، فَتَرَبَّصُوا، تو جاؤ انتظار کرو جا کے، حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، یقیناً مدد کر چکا ہے اللہ تم سب کی، فی مواطن کثیرۃ، بہت سے مواقع پر، ویوم حنین، اور غزوہ حنین کے موقع پر بھی، اذ اعجبتکم کثرتکم، جب غرہ تھا تم کو اپنی کثرت تعداد کا، فلا تغنی عنکم شیئا، تو کچھ کام نہ آئی کوئی چیز تمہارے، وضاقت علیکم الارض، اور زمین تم پر تنگ ہو گئی، بما رحبت، اپنی وسعت کے باوجود، ثم ولیتم مدبرین، پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے. اب 10,000 لوگ آئے تھے فتح مکہ کرنے، 2,000 جو نئے مسلمان ہوئے تھے وہ شامل ہوئے، 12,000 لوگ گئے حنین کے موقع پر جنگ کرنے. تو صحابہ نے سوچا آج تو ہم بہت ہیں، ہم 313 ہوتے تھے، 1000 کو پٹخ دیتے تھے، آج تو ہم 12,000 ہیں. جب یہ ایسا انہوں نے سوچا تو اللہ تعالیٰ کوئی بات پسند نہیں آئی. ہوا ہی یہ کہ دشمن نے اچانک سے حملہ کیا تو افراتفری پڑ گئی، سارے دوڑنے لگے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی لیڈرشپ کا ثبوت دیا اور سب کو پکارا اور کھڑے ڈٹے رہے وہاں، تاکہ پھر صحابہ سارے جمع ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی. اب اس کی طرف یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے. اور اب یہ ہم کس رکوع میں آ گئے ہیں؟ پھر چوتھے اور پانچویں رکوع میں آ گئے ہیں. تو وہ جو پہلا رکوع اور چوتھا پانچواں رکوع جو تھا، اب ہم ادھر آ گئے ہیں کہ جو فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں نازل ہو رہا ہے. دوسرا تیسرا جو فتح مکہ کی تیاری والا تھا وہ ہم نے پڑھ لیا. ثم انزل اللہ سکینتہ، پھر نازل فرمائی اللہ نے اپنی سکینت، علی رسولی، اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین، اور مومنوں پر، وانزل جنودا، اور اپنے ایسے لشکر نازل فرمائے، لم تروها، جو تم دیکھتے نہیں تھے، وعذب الذین کفروا، اور کافر لوگوں کو سزا دی، وذالک جزاء الکافرین، اور یہی سزا ہے کافروں کی. ثم یتوب اللہ من بعد ذلک، پھر توبہ کی توفیق دیتا ہے اللہ اس کے بعد بھی، علی من یشاء، جس کو چاہتا ہے، واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. آہستہ آہستہ پورا عربی تو مسلمان ہو گیا. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، انما المشرکون نجس، حقیقت یہ ہے کہ مشرک تو ناپاک ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام، سو قریب نہ پھٹکنے پائیں مسجد حرام کے، بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد. اب اللہ تعالیٰ نے مشرکین پر پابندی لگا دی نا، اس صورت کے شروع میں کہا نا کہ آپ کے بعد تم مسجد حرام کے قریب نہیں آ سکتے. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اب صحابہ سوچ رہے تھے اگر وہ نہیں آئیں گے تو پھر ہماری جو ایک یہاں تجارت چلتی ہے، اتنے لوگ آتے ہیں، ہماری بکری ہوتی ہے، وہ ساری کیا ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہوگا، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تو عنقریب اللہ تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے، ان شاء اگر چاہے گا. ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ علیم و حکیم ہے. قاتل الذین، جنگ کرو ان لوگوں سے، لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور حرام نہیں مانتے ان چیزوں کو جنہیں اللہ نے حرام قرار دیا اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا، ولا یدینون دین الحق، اور دین حق کو قبول نہیں کرتے، دین حق کی بالادستی قبول نہیں کرتے. عدل و انصاف کا قیام اب دین حق نے کرنا ہے، کسی کو کسی پہ ظلم نہیں کرنے دینا. حق من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی تھی، اہل کتاب میں سے، حتیٰ یعطوا الجزیۃ، یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں، عن ید، اپنے ہاتھ سے، وہم صاغرون، اور چھوٹے بن کے رہیں. نظام چلے گا مسلمانوں کا، عدل و انصاف تو قائم ہوگا. ہاں پرسنل لائف میں تمہیں آزادی حاصل ہے، اپنے عقیدے کے مطابق، اپنے پرسنل لا کے مطابق اپنی زندگی گزارو، لیکن جو نظام زندگی ہے وہ تو اسلام کا عدل و انصاف قائم ہوگا. کسی کو کسی پر ظلم نہیں کرنے دیا جائے گا، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لایا جائے گا. تم نے اگر رہنا ہے غیر مسلم بن کر تو ہاں تم جزیہ دو گے. مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں، تم زکوٰۃ نہیں دو گے، تم جزیہ دو گے، تاکہ پوری ریاست کا جو بندوبست ہے تمہاری حفاظت کرنی ہے ہم نے، باہر کے سارے جو لوگ ہیں دشمن ہیں ان سے بھی، اور تم پر ظلم بھی نہیں ہم نے ہونے دینا. تو اس سب کی فیس ہے، آپ سمجھیں جزیہ، تو وہ دے کے تم یہاں رہو گے، اور جو لا آف لینڈ ہے وہ مسلمانوں کا غالب ہوگا. وقالت الیہود، اور یہود نے کہا عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى، اور نصارہ نے کہا المسیح ابن اللہ، مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. ذالک قولہم بافواہہم، یہ معاذ ان کی منہ کی باتیں ہیں. یضاہرون قول الذین کفروا، ریز کرتے ہیں ان لوگوں کی باتیں جو کفر میں مبتلا ہیں، من قبل، ان سے پہلے. قاتلہم اللہ، اللہ غارت کرے انہیں، انا یؤفکون، یہ کہاں سے دھوکے کھا رہے ہیں. اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کے.
اب جو حاتم تائی تھے ان کے بیٹے تھے عدی بن حاتم، وہ جب مسلمان ہو گئے تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ جو قرآن کہتے ہیں ہم نے اپنے علماء کو اور راہبوں کو ہم نے رب بنایا ہوا تھا، ہم تو انہیں نہیں پوچھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ جس چیز کو حلال کرا دیتے تھے تم اسے حلال کہتے تھے، جس چیز کو حرام کرا دیتے تھے اسے حرام کہتے تھے بغیر اللہ کی کتاب کی دلیل کے؟ تو کہتے ہیں ہاں ہوتا تو ایسا ہی تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو رب بنانا ہوتا ہے، جب قرآن و سنت کی دلیل کے بغیر ہی کسی کو حلال حرام کا اختیار دے دیا جائے، یہی تو رب بنانا ہوتا ہے۔ والمسیح ابن مریم، اور مسیح علیہ السلام ابن مریم کو بھی انہوں نے رب بنا لیا۔ وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، حالانکہ انہیں صرف اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں، الہ واحدہ، ایک الہ کی، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، سبحانہ عما یشرکون، پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ کرتے ہیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور بجھا دیں، بافواہہم، اپنے منہ کی پھونکوں سے، ویأبی اللہ، اور اللہ نہیں ماننے والا، الا ان یتم نورہ، مگر یہ کہ اپنی روشنی کو مکمل کر دے، ولو کرہ الکافرون، خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ یا هو الذی ارسل رسولہ، وہی ہے وہ ذات جس نے بھیجا اپنا رسول، بالہدی ودین الحق، الہدی اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ غالب کر دے اسے تمام ادیان پر، ولو کرہ المشرکون، خواہ بات مشرکوں کو کتنی ہی ناگوار ہو۔ انشاءاللہ اسی آیت سے ہم کل کا سبق شروع کریں گے، اور کل کے سبق کے لیے آپ سے پھر ریکویسٹ ہے کہ آپ ذرا تیاری کر کے آئیے گا انشاءاللہ۔ کل ہم تھوڑا سا آپ سے ٹائم لیں گے، ہم نے سبق کافی انشاءاللہ کل کور کریں گے۔ جزاک اللہ، صدق اللہ العظیم۔